محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل کربلا کے بن میں کوئی قافلہ لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی قافلہ لوٹا گیا، اے عزیزوں خاندان مصطفیٰ لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی ہوتی ہے ماں کو تمنا نوجوان دولہا بنے، ہوتی ہے ماں کو تمنا نوجوان دولہا بنے، لیلا کا یہ ارماں بے خطا لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی فاطمہ کی بیٹیوں کا آسرا عباس تھے، فاطمہ کی بیٹیوں کا آسرا عباس تھے، زینب و کلثوم کا وہ آسرا لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی 11ویں شب آشنی دیکھی تو زینب نے کہا، 11ویں شب روشنی دیکھی تو زینب نے کہا، ظالموں لوٹو گے اب کیا، گھر بھرا لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی بولی صغرا بیبیوں کی گود خالی دیکھ کے، بولی صغرا بیبیوں کی گود خالی دیکھ کے، بیبیوں ننھا سا وہ غنچہ بھی کیا لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی یا خدا لوٹا نہ جائے کوئی کنبہ اس طرح، یا خدا لوٹا نہ جائے کوئی کنبہ اس طرح، جس طرح زہرا کا کنبہ جا بجا لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی شام کے زنداں میں آ کے
مر گئی بنت حسین شام کے زندان میں آ کر، مر گئی بنت حسین، ماں پھوپھی بہنوں کے دل کا آسرا لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی قافلہ لوٹا گیا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی آثاریہ، مرحومہ شہناز بانو تیجا، حاضرین و سامعین کے تمام مرحومین اور تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين، والتسعة من ذرية الحسين، الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين، رحمة للدارين، جد الحسنين، أعني أبا القاسم محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم، ولعنة الله على أعدائهم، ومنكري فضائلهم، وغاصبي حقوقهم أجمعين۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفۃ مکتومہ، صدق رسولنا النبی الکریم۔ درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، حاضرین و سامعین، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے
منعقد کردہ یہ سلسلہ مجالس گفتگو کا عنوان معرفت امام حسین از زیارت امام حسین۔ سرنامہ کلام حدیث نبوی کی تلاوت کی جاتی ہے کہ جس میں سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے حسین کے لیے مؤمنوں کے دلوں میں معرفت کو چھپا رکھا ہے۔ ان مجالس کے انعقاد کا مقصد، اس گفتگو کا مقصد اور اس عنوان کے انتخاب کا مقصد زیارت معرفت امام حسین کے جو مؤمن کے دل میں پوشیدہ ہے اسے دریافت کرنا ہے، اسے آشکار کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ آقا کی معرفت کا بہترین ذریعہ مولا کی وہ زیارات ہیں کہ جو ائمہ نے ہمیں تعلیم دی۔ ایک مرتبہ کوئی عام انسان، کوئی غیر معصوم، کوئی گنہگار اپنی زبان سے حسین کی مدح و ثنا کرے، حسین کی تعریف کرے، اور ایک مرتبہ خود امام معصوم کہ جن سے بہتر حسین کو کوئی نہیں جان سکتا وہ ہمیں بتائیں کہ حسین کون ہے، حسین کیا ہے۔ تو وہ زیارات کے جو ائمہ نے امام حسین کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی وہ بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہیں آقا کی چھپی ہوئی معرفت کو دریافت کرنے کا۔ کئی زیارتیں ہیں، ہر زیارت پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی اس وقت۔ کیا کیا گیا؟ ان ایام سے مناسبت اور مماثلت رکھنے والی زیارت، امام حسین کی وہ زیارت کہ جو روز اربعین پڑھنے کے لیے تعلیم دی گئی ہے، اس زیارت کا انتخاب کیا گیا کہ اس کے کلمات پر گفتگو کی جائے اور ان کلمات کی روشنی میں آقا کی معرفت میں اضافہ کیا جائے، آقا حسین کے معارف کو بیان کیا جائے۔ اس حوالے سے گزشتہ گفتگو میں بات یہاں پہنچی تھی کہ ہم نے زیارت اربعین کے راوی، وہ شخص، وہ باکمال، وہ خوش نصیب، وہ خوش گفتار، وہ خوش کردار انسان، وہ صحابی جلیل کہ جسے چھٹے امام نے اتنی عظیم امانت دینے کے لیے اختیار کیا، جسے چنا، وہ راوی صفوان بن مہران جمال، ان کے حالات زندگی پر کچھ گفتگو کی گئی تاکہ یہ سمجھ آ سکے، یہ محسوس ہو سکے کہ امام اتنے جلیل القدر صحابی کو جس زیارت کی تعلیم دے رہے ہیں اس زیارت نے اپنے اندر معارف کے سمندر کو سمیٹ رکھا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں راوی پر بحث مکمل ہوئی۔ میں نے عرض کیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق کہ اس زیارت کی گہرائی کا، اس میں پوشیدہ معارف کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور آج ہماری گفتگو اس زیارت کے فقط پہلے لفظ پر رہے گی۔ اگرچہ یہ لفظ بہت مشترک ہے، بہت عام ہے، ائمہ کی ہر زیارت میں وارد ہوا ہے، لیکن چونکہ زیارت اربعین کا آغاز بھی اسی لفظ سے ہوا ہے لہذا ہم اس لفظ پر تفصیلی بات کریں گے تاکہ مؤمن جب اپنے امام کو مخاطب کر کے اس لفظ سلام کا استعمال کرے تو اسے خبر ہو میں کس سے مخاطب ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آغاز ہوا زیارت اربعین کا، السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، میرا سلام ہو ولی خدا حسین پر، حبیب خدا حسین پر۔ لفظ سلام سے زیارت کا آغاز ہوا۔ چاہتا ہوں کہ توجہات میرے ساتھ رہیں تو اس زیارت اربعین کے معارف میں غوطہ زن ہونے میں لطف آئے گا۔ ان معارف کا، زیارت اربعین میں چھپے ہوئے معارف کا سفر کرنے میں لطف آئے گا، اور روز اربعین جب اپنے گھروں سے یا آقا حسین کی ذریعہ اقدس کے سامنے زیارت اربعین کی تلاوت کریں گے تو محسوس کر سکیں گے کہ کیا بات ہے اور کس سے کی جا رہی ہے۔ سلام کیا ہے؟
سلام تحیت اسلام ہے، سلام مسلمانوں کی علامت ہے، سلام مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ رسول نے اس امت کو جو کئی تحفے عطا کیے ان میں ایک تحفہ سلام بھی ہے۔ یہ سلام کیا ہے؟ دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب میں تحیات کا، آداب کا، گریٹنگز کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ہر قوم نے کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی لفظ ایجاد کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے مزاج میں یہ بات پوشیدہ ہے، انسان کی نفسیات میں یہ بات راسخ ہے کہ جب دو لوگ روبرو ہوں، ملاقات کریں، تو بات کا آغاز کسی اچھے کلمے سے ہونا چاہیے کہ جسے سن کر سامنے والا شخص، میرا مخاطب، اچھا محسوس کرے۔ اس انسان کی نفسیاتی ضرورت کے ماتحت دنیا کی ہر قوم نے، ہر ثقافت نے اور ہر مذہب اور دین نے اس گریٹنگز کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ دیا۔ اگر انگریزی ممالک کا سفر کیا جائے تو وہاں ہمیں گریٹنگز کی صورت میں گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون سنائی دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گریٹنگز ہی تو ہیں، یہ بات کو آغاز کرنے کا ایک باادب سلیقہ اور طریقہ ہی تو ہے۔ اگر ہندوستان کا سفر کیا جائے تو ہندو دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے لفظ نمستے کا انتخاب کیا۔ میں ایک ایک لفظ کے مطلب میں نہیں جاؤں گا، مجھے لفظ سلام پر بات کرنی ہے۔ الغرض یہ کہ ہر دین نے، ہر قوم نے ان گریٹنگز کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ منتخب کیا۔ لیکن میں قربان ہو جاؤں اس دین حنیف پر، اس شریعت محمدی پر، کہ جب اس نے ہمیں گریٹنگز کا ادب سکھایا تو کیا کہا، کیا سکھایا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو کہو السلام علیکم۔ لفظی معنی کیا؟ تم پر سلامتی ہو، تم امان میں رہو، تم خیر اور عافیت سے رہو۔ توجہ کیجئے گا، وہ دین کے جس میں سب سے پہلی بات ہی یہ سکھائی گئی ہو کہ سامنے والے کو امن اور سلامتی کی دعا دی جائے، اس دین کا دہشت گردی سے کیا تعلق؟ توجہ کر رہے ہیں؟ اسلام کی تحیت، ہر دین کی اپنی ایک تحیت اور گریٹنگز ہے، اسلام کی تحیت ہے سلام۔ قرآن مجید میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ اے نبی، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں کیا کہہ کر مخاطب کیا جائے؟ فَقُلْ، ان سے کہیے سلام علیکم، تم پر سلامتی اور امن ہو۔ جب آپ مؤمنین سے اور مؤمنین ایک دوسرے کو مخاطب کر کے سلام کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے پروردگار نے خود پر رحمت کو لازم و واجب کر دیا ہے۔ یہ سلام ہے کہ جس کی روایات آل محمد میں اس قدر تاکید کی گئی کہ وہ رسول، میرا نوجوان دوست خصوصی توجہ کیجیے گا، وہ رسول مقبول کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نبی کہ تمام اخلاقی کمالات اس میں ہیں، اس سے بہتر انداز گفتگو کسی کا نہیں،
اس سے بہتر بات کرنے کا سلیقہ کسی کا نہیں، اس سے بہتر اخلاق اور آداب کسی کے نہیں۔ وہ نبی کے جو اخلاق کے بلند ترین مرحلے پر فائز ہے وہ ہمیں بتا کر گئے، من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوا، جو شخص بات کا آغاز کرے سلام کرنے سے پہلے، اخلاق کا پیکر نبی کہہ رہا ہے کہ جو ایسا کرے اسے جواب نہ دو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جو شخص سلام سے پہلے بات کا آغاز کرے، جو شخص کیسے ہو سے بات کا آغاز کرے، کیا حال ہے، مزاج گرامی سے بات کا آغاز کرے، اسے جواب نہیں دو۔ رسول نے بتایا ہے اخلاق یہ ہے کہ بات کا آغاز سلامتی کی دعا سے ہونا چاہیے، سلام کر کے ہونا چاہیے۔ بات کو محسوس کر رہے ہیں عزیزوں؟ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے کہ مع الاسف آج ہمارے معاشرے میں اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ اسے بہت سبک جان رہے ہیں۔ نہیں عزیزوں، یہ سلام بہت بڑی عبادت ہے، کوئی اور نہیں، خود صاحب عزا حضرت سید الشہداء مولا و آقا ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا، بہت مشہور فرمان ہے، میں فقط یاد دہانی کے لیے پڑھ رہا ہوں، لوگوں نے سب نے اس حدیث کو سن رکھا ہوگا، البتہ بہت سو کے لیے یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ فرمان خود امام حسین سے منقول ہے۔ مولا فرماتے ہیں للسلام 70 حسنہ، اللہ نے اس سلام جیسی مختصر سی عبادت کے لیے کہ جسے لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے اس سلام کے لیے 70 نیکیاں قرار دی ہیں۔ 69 للمبتدی والواحد للمجیب، اے خدا ان 70 نیکیوں کی تقسیم کیا ہے؟ کیا تو برابری اور انصاف سے تقسیم کرے گا؟ 35 سلام کی ابتدا کرنے والے کو، 35 جواب دینے والے کو نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ سلام کی 70 نیکیوں میں 69 نیکیاں ابتدا کرنے والے کی ہے، جواب دینے والے پہ واجب ہے، نہ دے گا تو گنہگار ہوگا، اگر دے دیا تب بھی اسے 1 نیکی ملے گی۔ مولا اتنا اہم ہے سلام میں پہل کرنا۔ توجہ کریں، امام حسین کا تعلیم کردہ ادب۔ میرے نوجوان دوست، میرے بزرگان، عادت ڈالیے ہر جگہ ہر بات سے پہلے گزرتے ہوئے ہر کسی کو سلام کرنے کی۔ نوجوان دوستوں، جب بھی کسی بڑے سے ملو پہلے سلام کرو، اور بزرگان اگر کوئی بچہ کوئی نوجوان بھول جائے تو یہ نہ سوچئے کہ میں عمر میں بڑا ہوں، نہیں، سلام میں پہل کر کے اسے سکھائیے کہ سلام پہلے کیا جاتا ہے۔ مولا اتنی اہم عبادت کہ ابتدا کرنے والے کو 69 نیکیاں اور جواب دینے والے کو فقط 1 نیکی۔ مولا اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ بعید نہیں کہ وجہ یہ ہو کہ کئی موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جب انسان کو سلام میں پہل کرنے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ دین نام ہی اپنے آپ کو مٹا دینے کا ہے، یہ دین نام ہی اپنی انا کو قربان کرنے کا ہے، یہ دین ہی خدا کی عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کا ہے۔ وہ دین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بار بار دوسرے آنے والے کو سلام میں پہل کر کے اپنی انا کو مارتے رہیں۔ کبھی یہ خیال آتا ہے میں عمر میں بڑا ہوں، میں کیوں سلام میں پہل کروں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے میں رتبے میں بڑا ہوں، میں کیوں سلام میں پہل کروں؟ نہیں عزیزوں، سلام میں اتنی نیکیاں رکھی جا رہی ہیں کیونکہ سلام کرنے والے کو بعض اوقات سلام کرنے کے لیے اپنی انا اپنی میں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ خود کو مٹانا، یہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی میں فنا کرنا، یہ اپنی انا کو قربان کرنا، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ ایک روایت عرض کروں گا، لطیف بات ہے، آگے بڑھ جاؤں گا۔ سلام میں پہل کرنے کی اتنی نیکیاں کیونکہ بعض اوقات اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ایک شخص مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ توجہ ہے،
بڑا عجیب سا سوال ہے. سوچ رہا ہوگا علی کئی ہزار کلومیٹر بتائیں گے, کئی فرسخ بتائیں گے, کئی میل بتائیں گے, نہ جانے بتا پائیں کہ نہ بتا پائیں. بڑا ہی عجیب و غریب سوال لے کر آئے. مولا انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا عجیب سوال تھا اتنا ہی حسین و جمیل مولا کا جواب تھا. مسکرا کر فرمایا انسان اور جنت کے بیچ فقط 2 قدم کا فاصلہ ہے. حیران و پریشان ہو گیا, یا علی سمت بھی معین کر دیجیے, آیا مشرق کی طرف 2 قدم بڑھاؤں, مغرب کی طرف بڑھاؤں, جنوب کی طرف بڑھاؤں, شمال کی طرف بڑھاؤں, کس طرف 2 قدم جاؤں گا, کس طرف کس راستے پر 2 قدم بڑھاؤں گا تو جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ فرماتے ہیں انسان اور جنت کے بیچ میں فقط 2 قدم کا فاصلہ ہے. پہلا قدم اپنی انا پر رکھ دے, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. توجہ کر رہے ہیں؟ سلام ابتدا کرنے والے کی اتنی نیکیاں شاید اسی لیے ہوں کہ اس سلام کو کرنے میں, اس عبادت کو انجام دینے میں انسان کو اپنی انا کو قتل کرنا پڑتا ہے, اپنی میں کو قربان کرنا پڑتا ہے. اور یہ انا کو قربان کرنا خدا کو بہت پسند ہے. خود کو بڑا سمجھنا خدا کو بڑا ناپسندیدہ ہے. واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا, فقط اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. یہ انا کیا چیز ہے؟ یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. کلیم خدا موسیٰ سے ایک دن خدا نے ارشاد فرمایا, موسیٰ جائیے اور دنیا میں کوئی ایک ایسی مخلوق لائیے کہ جو آپ سے کمتر ہو. موسیٰ کون؟ اولو العزم نبی, کلیم خدا, نبی خدا, صاحب شریعت, صاحب تورات نبی. موسیٰ تشریف لے جاتے, بنی اسرائیل سے کسی گنہگار کو پکڑ کے لے آتے, خدا یہ رہا مجھ سے کمتر, یہ ہے گنہگار شخص, میں تیرا نبی ہوں. نہیں, موسیٰ چلے ہیں, بہت سوچا, بہت وقت لگایا, دوبارہ خالی ہاتھ خدا کی بارگاہ میں آئے. موسیٰ کسی کمتر کو لے کر نہیں آئے ساتھ. اے خدا میں نے بہت غور کیا, میں نے بہت سوچا, ایک ایک مخلوق پہ غور کیا, مجھے کوئی خود سے کمتر نظر نہ آیا. آواز قدرت آئی, اے موسیٰ اگر ایک بکری کے بچے کو بھی خود سے کمتر سمجھ کے آج میرے سامنے لے آتے تو میں تمہاری نبوت کو سلب کر لیتا. کبھی اپنی انا کا شکار نہ ہو, یہ آپ کی بدترین دشمن ہے. کبھی اپنے آپ کو کسی سے برتر نہ سمجھیے. جناب میں تو ان سے بڑا نمازی ہوں, میں تو مسجد میں پہلی صف میں ہوتا ہوں, یہ کہاں آخری صفوں میں کبھی آ جاتے ہیں, کبھی نہیں پہنچ پاتے ہیں. میں تو پہلی صف کا نمازی ہوں, میں تو ان سے زیادہ علم رکھتا ہوں, میں تو عمر میں ان سے زیادہ بڑا ہوں, میں ان سے بڑا نمازی ہوں, میں ان سے بڑا ماتمی ہوں, میں ان سے بڑا عزادار ہوں, میں تو ان سے زیادہ ولایت رکھتا ہوں, میں ان سے زیادہ خوش عقیدہ ہوں. نہیں جناب, کبھی کسی مومن کو خود سے زیادہ کمتر نہیں سمجھنا ہے. ہر کسی کو سلام میں پہل کرنی ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں. سلام وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت کہتی ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما, کہ اہل جنت میں کوئی بات نہیں سنیں گے, کانوں میں کوئی فضول یا گناہ کی بات نہیں آئے گی, فقط ایک ہی بات آئے گی, وہ سلام اور سلام کی بات ہوگی. یہ جنت میں مؤمنوں کی بات ہوگی. علی والوں دنیا میں سلام کرنے کی عادت ڈال لو, جنت میں کام آئے گی. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ الذین توفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. مؤمنین وہ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے بھی آتے ہیں تو ان سے کیا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں؟ یہ مؤمن اس حالت میں ہوتا ہے جو پاک اور طیب ہوتا ہے. اور اگر تفسیر کی روشنی میں عرض کر دوں تو معصوم کے فرمان کے مطابق ہماری ولایت دل میں سجائے ہوتا ہے. فرشتے جب اسے لینے آتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو.
جنت میں مومن کی صدا سلام علیکم، جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں تو کہیں سلام علیکم۔ سوال ہے کیا مومن کا یہ رتبہ کہ فرشتے اسے آخرت میں برزخ میں روح قبض کرتے ہوئے سلام کر رہے ہیں، کیا یہ رتبہ فقط عالم آخرت سے مختص ہے یا نہیں؟ یہ سلام کی عبادت مومنوں اور فرشتوں کا دنیا میں بھی کوئی تعلق ہے؟ ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے چھٹے سرکار حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء جوہرا، اس کائنات میں ہر چیز کا ایک جوہر، ایک مخ، ایک ایسنس ہوا کرتا ہے، ہر شے کا ایک ایسنس ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَجَوْهَرُ وُلْدِ آدم محمد، اس تمام بنی آدم مخلوق خدا انسانوں کا جوہر اور ایسنس اگر کوئی ہے تو وہ نبی خدا محمد مصطفیٰ ہیں۔ فرماتے ہیں وَنَحْنُ بَعْدَهُ، اگر رسول کے بعد اس پوری کائنات کے جس میں 1,24,000 نبی بجز رسول اللہ بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں اس پوری کائنات کا کوئی جوہر اور ایسنس ہے تو ہم آل محمد ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَشِيعَتُنَا بَعْدَنَا، اور ہمارے بعد رسول اور آل رسول کے بعد اگر اس پوری کائنات کا کوئی جوہر اور ایسنس ہے تو وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ خدا ہمیں آل محمد کے حقیقی چاہنے والوں شیعوں میں شمار کرے۔ ہمارے شیعہ ہمارے بعد اس کائنات کا جوہر ہیں، ایسنس ہیں۔ پھر رسول نے عجیب تعبیر، چھٹے امام نے عجیب تعبیر استعمال فرمائی۔ فرماتے ہیں ما اقربہم من عرش الرحمن، روز آخرت ہمارے چاہنے والے عرش خدا کے کس قدر قریب ہوں گے۔ ما اصنع ما احسن ما یصنع بہم اللہ یوم القیامہ، خدا روز قیامت ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے گا۔ یہ دو جملے اس حدیث کے، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، ان دو جملوں کو محفوظ کر لیجئے۔ پہلا جملہ ما اقربہم بعرش الرحمن، ہمارے شیعہ ہمارے چاہنے والے روز قیامت عرش خدا سے کس قدر قریب ہوں گے۔ چھٹے امام کے جملے ہیں۔ یہ کون سا قرب ہے، اس قرب کی کیفیت کیا ہے، ماجرا کیا ہے، انشاءاللہ کہ روایت میں پیش کروں گا۔ اگر آج وقت بچا تو آج، ورنہ کل کی گفتگو میں عرض کروں گا۔ خدا روز قیامت آل محمد کے چاہنے والوں حسین کے عزاداروں سے کیسا معاملہ رکھے گا، روایت میں پیش کروں گا۔ بات کو اس روایت کو مکمل کرتا چلوں۔ پھر فرماتے ہیں ولولا، امام اپنے چاہنے والوں کا رتبہ بتا رہے ہیں، راوی کوئی عام شخص نہیں، محمد ابن مسلم، مولا اپنے چاہنے والوں کا رتبہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر دو باتوں کا خوف نہیں ہوتا، ولولا ان یتعاظم الناس ذلک، اگر غیروں کی نگاہ میں یہ کوئی بہت بڑی بات نہ ہو جاتی، ولولا ان يدخل فی قلوبہم زہو، اگر ہمارے چاہنے والوں کے دل میں تکبر اور غرور آ جانے کا خوف نہ ہوتا تو دنیا میں خدا آل محمد کے چاہنے والوں کا مقام دنیا والوں کو کیسے دکھاتا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں لسلمت علیہم الملائکۃ قبلا، تو موت اور قیامت تو بعد کی بات ہے، اللہ کے فرشتے سامنے آ کر علی کے چاہنے والوں کو سلام کرتے۔ اگر دو خوف نہ ہوتے، مخالفین کا، دشمنوں کا خوف، اور چاہنے والوں کے دل میں غرور اور تکبر کے پیدا ہو جانے کا خوف، کیا ہوتا؟ دنیا میں بھی علی کے چاہنے والوں کو فرشتے آ کر سلام کرتے۔ توجہ کر رہے ہیں، روایت طویل ہے، بات آگے بڑھی۔ مولا فرماتے ہیں واللہ لَأَجْرُ الصَّامِتِ مِنْكُمْ اجر قراءت القرآن من غیرکم، ارے تمہارا غیر قرآن کی تلاوت کرے، تم خاموش رہو، تمہیں وہی تلاوت کا اجر ملے گا۔ بات طویل ہوتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ مولا ہمیں عمل کا شوق دلا رہے ہیں۔ جب تمہیں ولایت علی کی وجہ سے اتنا اجر مل رہا ہے تو ساتھ میں عمل بھی کر لو، تو کیا ہی کہنے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دنیا میں بھی مومن کا مقام کیا کہ فرشتے اسے سلام کرتے۔ یہ اس قابل تھا
کہ فرشتے اسے سلام کرتے ہیں۔ یہ ساری بات کیا ہے؟ اس ساری بات میں سلام کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اب ذرا یہاں سلام کی گفتگو کو روکتے ہیں۔ روایت کے جو جملے کیا تھے؟ ما اقربہم بعرش الرحمن، ہمارے چاہنے والے روز قیامت عرش خدا سے کس قدر قریب ہوں گے۔ ماجرا کیا ہے؟ قرآن کی 2 آیات اور ایک روایت چھٹے امام کی حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس روایت میں ہمیں حسین اور زائر حسین اور عزادار حسین کا رتبہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ کیا عجیب جملے ہیں روایت کے۔ اس سے پہلے آیت کو دیکھیے، سورہ مبارکہ زمر۔ سوال کیا ہے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کا عرش خدا سے کیا تعلق؟ بڑی لطیف بات ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سورہ زمر کی آیت۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ کیفیت کیا ہوگی؟ سیقا، دھکیل کر، ہنکار کر زبردستی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ بات معقول ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کوئی جہنم میں اپنی خوشی سے تو نہیں جائے گا، زبردستی لے جایا جائے گا، دھکیل کر لے جایا جائے گا۔ لیکن اگلی ہی آیات میں ارشاد ہوا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کیا انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ کیسے؟ وسیقہ، دھکیل کر، ہنکار کر زبردستی جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ کافروں کا جہنم میں زبردستی داخل کیا جانا تو سمجھ آتا ہے، ایک صاحب ایمان کا زبردستی دھکیل کر جنت کی طرف داخل کیا جانا نہیں سمجھ آتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس آیت کی حقیقت پر سے راز نہ اٹھتا اگر قرآن ناطق چھٹے امام امام صادق اس راز پر سے پردہ نہ اٹھاتے۔ کیا ماجرا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا تو حسین کے زائروں اور حسین پر رونے والوں سے خدا کا معاملہ بڑا عجیب ہوگا۔ مولا فرماتے کل عین باقیۃ فی یوم القیامہ، روز قیامت ہر آنکھ اشکبار ہوگی، رو رہی ہوگی، حسرت و یاس اور پریشانی کے عالم میں ہوگی۔ الا عین بکت علی مصاب الحسین، سوائے ان آنکھوں کے جو حسین کے غم میں دنیا میں رویا کرتی تھی۔ فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بما یراها، یہ آنکھ کے جو دنیا میں حسین پر روتی تھی قیامت میں بشارتیں خوشخبریاں لے رہی ہوگی، خوشباش ہوگی اپنے آنے والے آئندہ حالات کو دیکھ کر۔ مولا کیا ایسے حالات ہوں گے، کیا خوشخبری حسین کے عزادار کو اپنے گریے پر ملے گی؟ فرماتے ہیں حسین پر رونے والے، حسین کے عزادار، حسین پر گریہ کرنے والے روز قیامت جب تمام مخلوق خدا حساب و کتاب میں ہوگی تو یہ عزادار حسین کہاں ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں وَهُمْ حُدَّاثُ الْحُسَيْن تحت عرش الرحمن، تمام مخلوق سورج کے سوا نیزے پر ہونے کے باوجود سخت ترین گرمی اور تپش میں اپنے اعمال کا حساب دے رہی ہوگی کہ اس وقت حسین کا عزادار عرش خدا کی ٹھنڈی چھاؤں میں حسین سے ہم کلام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ آیا مولا نے کیوں کہا تھا اس روایت میں ما اقربہم من عرش الرحمن، یہ حسین کا چاہنے والا عرش خدا کے اتنا قریب تر کیوں ہے؟ زندگی میں حسین کی مجلس میں آتا تھا، قیامت میں بھی اسے حسین کی مجلس نصیب ہوگی، حسین کی بیٹھک نصیب ہوگی، اور حسین کی مجلس و بیٹھک کہاں ہوگی؟ عرش خدا کے سائے میں۔ تمام مخلوق اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے رہی ہے، حسین کا عاشق، حسین کا عزادار حسین سے محو گفتگو ہے۔
یہاں تک کہ روایت کے عجیب جملے ہیں، جنت ان لوگوں کی مشتاق ہوگی لیکن انہیں جنت سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! جس کے سامنے سراپے حسین موجود ہو اسے جنت کا کیا کام؟ جسے اپنا معشوق مل جائے، جسے حسین کی ہمراہی، حسین سے محو گفتگو ہے، اب جنت کا کیا کام؟ یہاں تک کہ روایت کے عجیب جملے ہیں کہ حور العین ان لوگوں کا، مؤمنوں کا انتظار کر رہی ہوں گی، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حوریں انہیں پیغام بھیجے گی کہ یہ جنت اور ہم تمہارے مشتاق ہیں۔ اللہ اکبر! عجیب جملے روایت کے۔ روایت کہتی ہے فلا یرفعون رؤوسہم، ارے جواب دینا تو دور کی بات ہے، یہ لوگ حوروں کا پیغام لانے والے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، اس قدر حسین سے محو گفتگو ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ جب انہیں حسین کی ہمراہی میں دھکیل کر حسین کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ معاملہ ہے عزادار سید الشہداء کے ساتھ خدا کا، کہ عرش خدا کے بہت نزدیک تر ہوگا یہ ظاہر۔ بہرحال سلام پر ہماری گفتگو، یہ سلام کہ جو جنت والوں کا طریقہ ہے، کہ جو فرشتے روح قبض کرتے ہوئے مومن کو کیا کرتے ہیں، کہ جس کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے، اس سلام کی دو قسمیں ہیں۔ اس سلام کے کئی معنی بھی ہیں، اس سلام کی دو قسمیں بھی ہیں۔ معنی بہت چیدہ بہت تیزی سے گزر جاؤں جس قدر دامن وقت میں گنجائش ہو۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں السلام علیک، یعنی تم پر امن اور سلامتی ہو۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں السلام علیک، مراد کیا ہے؟ معصوم نے بتایا سلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ السلام علیک یعنی تم اللہ کے اسم، اللہ کے نام مبارک السلام کی سائے میں رہو، اس نام خدا کی حفاظت میں رہو۔ یہ ہے سلام کے چیدہ معنی۔ قسمیں کیا ہیں؟ کہ ایک مرتبہ ہم اپنے ہم پلہ کو، اپنے جیسے غیر معصوم بندوں کو سلام کرتے ہیں، معنی کیا ہوتا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، تم پر امن ہو۔ لیکن ایک مرتبہ یہی سلام ہم امام معصوم کی خدمت میں، اولیاء خدا کی خدمت میں کرتے ہیں، اب اس سلام کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے عزیزوں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وہ سلام جو ہم ایک دوسرے کو کریں وہ دعا ہے، وہ سلامتی و حفاظت کی دعا ہے۔ وہ سلام کہ جو ہم امام معصوم کو کریں وہ دعا نہیں، وہ اقرار ہے۔ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہیں تو دعا ہے، تم سلامتی کے ساتھ رہو، تم امن و امان میں رہو، تم باحفاظت رہو۔ جب امام معصوم کو کہیں السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، تو مراد کیا ہے؟ اب یہ سلام دعا نہیں بلکہ اقرار ہے۔ اے معصوم، میں آپ کی خدمت میں لفظ سلام کہہ کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر تسلیم خم رہوں گا، میں ہمیشہ اپنے سر کو آپ کی بارگاہ میں جھکائے رکھوں گا، میں اپنا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت، درود پر بڑی دلیل آیت کیا کہتی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خدا اور فرشتے نبی پر درود اور رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، صلو علی، نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان پر سلامتی بھیجو، یعنی کیا؟ ان کے آگے سر تسلیم خم ہونے کا اقرار کرو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک ہمارا ایک دوسرے کو سلام ہے جو دعا ہے، ایک ہمارا سلام ہے امام کو کہ جو دعا نہیں بلکہ اقرار ہے، کہ جو عہد ہے، کہ جو تجدید عہد ہے، کہ جو ایک وعدہ ہے، مولا میں آپ کے سامنے لفظ سلام کہہ کر اقرار کر رہا ہوں کہ میں اپنے پورے دل، اپنی پوری چاہت کو، اپنے جسم و بدن و روح کو آپ کی بارگاہ میں تسلیم کر رہا ہوں، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں خود کو دے رہا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ پھر وہی سوال اٹھتا ہے، ابتدا میں بھی اجمالاً ذکر کیا تھا مجالس کی ابتدا میں،
لیکن چونکہ یہاں موضوع ہے، یہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ کوئی آ کر کہہ سکتا ہے جناب سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے، سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے، آپ قبر پر جا کر کس بات کا سلام کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، توجہ کر رہے ہیں؟ دو جواب پیش کروں گا، ایک جواب قرآن سے، ایک جواب حدیث آل محمد سے، ایک جواب اجمالی ہے، دوسرا جواب تفصیلی ہے۔ اجمالی جواب آج دے دوں گا، تفصیلی جواب انشاءاللہ کل کی گفتگو پر موکول کریں گے۔ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ جناب سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض کہاں کیا جاتا ہے؟ جیسے دیکھنا ہو کبھی مسجد نبوی چلے جائیے، کبھی جنت البقیع میں چلے جائیے، خدا ہم سب کو بار بار ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کرے اور ان مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، جنت البقیع کی تعمیر کے جلد از جلد اسباب فراہم فرمائے، وہ دن دکھائے کہ جب سکون اور اطمینان سے جا کر جنت البقیع میں حضرت شہزادی کونین کی قبر اطہر پر سلام کرے۔ لیکن آج جب لوگ سلام کرتے ہیں تو کہنے والا کہتا ہے سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے، یہ قبر پر آ کر مردوں کو سلام کیوں کر رہے ہو؟ اگر قرآن صحیح سے پڑھا ہوتا تو یقیناً اس آیت کی تلاوت بھی کی ہوتی، اور جب مسلمانوں سے شہید کا رتبہ پوچھا جاتا ہے تو فوراً سے اسی آیت کو پیش کرتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جنہیں اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، جو شہید ہوئے، خبردار انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ بھی ہیں، یرزقون رزق بھی پاتے ہیں، خبردار عام شہید کو مردہ نہ سمجھنا۔ جناب یہ عام شہید کی بات ہے، جب سید الشہداء کی بات آ جائے تو کیا کہنے؟ جب عام شہید زندہ ہے تو سید الشہداء کی حیات کی کیفیت کیا ہے، اس حیات کا مرحلہ کیا ہے، وہ زندگی کس زندگی کا نام ہے کہ جو حسین کو حاصل ہے اس عالم بالا میں اپنی شہادت کے بعد، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بس ایک جملے میں فرق پیش کر دوں، یہ ہے عام شہید، وہ ہے سید الشہداء۔ یہ عام شہید ہے کہ سارا عالم اسلام اس کی زندگی، اس کی حیات کا اقرار کر رہا ہے، قرآن آیت گواہی دے رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ عام شہید وہ ہے کہ جس کے بارے میں آیت کہتی ہے یہ زندہ ہے، احیاء عند ربہم یرزقون ہے، یہ زندہ ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں بھی ہے اور رزق پا رہا ہے۔ عام شہید وہ ہوتا ہے کہ جو زندہ ہو شہادت کے بعد بھی اور رب کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہو۔ سید الشہداء وہ ہوتا ہے کہ جو نہ صرف رب کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہو، جس کے صدقے میں ساری کائنات کو رزق مل رہا ہو۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ جب عام شہید کو زندہ مان رہے ہیں تو سید الشہداء کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیوں کر ہم حسین کو سلام نہ کریں کہ جو تمام شہیدوں کا سردار ہے، جو زندہ و جاوید ہے، کہ جس کا نام بھی آج تک زندہ و جاوید ہے، جس کا کام بھی آج تک زندہ و جاوید ہے، جس کی ذات و روح بھی آج تک زندہ و جاوید ہے، اور نہ صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں بلکہ ہمیں بھی دنیاوی رزق بھی دے رہے ہیں۔ جسم کا رزق بھی حسین کے صدقے میں ملتا ہے، بدن کا رزق بھی حسین کے تصدق سے حاصل کرتے ہیں، اور روح کی غذا اور معرفت خدا بھی حسین کے در سے ملتی ہے۔ یہ ہے اجمالی جواب قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ تفصیلی جواب روایت آل محمد کی روشنی میں انشاءاللہ کہ کل کی گفتگو میں بات کا آغاز یہیں سے کروں گا۔ بس عزیزوں، ہم روز اربعین چہلم امام حسین کے قریب تر آتے جا رہے ہیں۔ ایام عزا اپنے اختتام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہ جانے اگلے برس سانس کی ڈوریں جڑی ہوئی ہوں یا نہ ہوں، نہ جانے اگلے برس زندگی ہو نہ ہو، نہ جانے اگلے برس غم حسین منانے کی توفیق ملے نہ ملے۔ بس خدا سے ایک ہی دعا کرتے رہیں، اے خدا جب تک زندہ رہیں حسین کے عزادار بن کے رہیں، حسین کی زیارت کی توفیق ملتی رہے۔ ہاں عزیزوں،
ہمیں حسین سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، لیکن ایک ہستی ہے کہ حسین کو اس سے بڑا عشق اور بڑی محبت ہے۔ کون ہے؟ دل یہ چاہتا ہے کہ آج چند جملے حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پیش کیے جائیں اور آنکھوں کو نم کیا جائے، ام رباب کو خالی گودی کا پرسہ دیا جائے، اور جتنے بے اولاد مؤمنین و مؤمنات ہیں ان کی اولاد کے لیے، ان کے لیے اولاد کی دعا کی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں۔ حسین کی 4 برس کی یتیمہ بھی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام کے قید خانے میں اپنے بھیا امام سجاد سے کچھ ایسے ہی سوالات کرتی ہوئی چلی آئی۔ ایک سوال بہت مشہور ہے جو آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا، کہ جو سکینہ نے اپنے بھیا سجاد سے قید خانے میں پوچھا تھا، بلکہ بار بار پوچھا کرتی تھی۔ جب صبح کا وقت آتا، پرندوں کو پرواز کرتے دیکھتی تو پوچھتی، اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا بتاتے، اے بہن سکینہ یہ پرندے اپنی غذا آب و دانے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ جب مغرب کا وقت قریب آتا، دوبارہ پرندوں کو اڑتے دیکھتی، بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا جواب دیتے، بہن سکینہ اب یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ بڑی معصومیت سے حسین کی ننھی سی لاڈلی شہزادی اپنے بھائی کی طرف حسرت سے دیکھ کر سوال کرتی تھی، بھیا ہم کب اپنے گھروں کو لوٹیں گے؟ یہ پرندے بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ہمیں کب گھر جانا نصیب ہوگا؟ ہمیں کب وطن لوٹنا نصیب ہوگا؟ ارے سید سجاد کیا کرتے، بہن کو دلاسے دیتے ہوں گے۔ کسے خبر تھی کہ جسے وطن جانے کی سب سے زیادہ خواہش تھی، ارے وہی شام کے زندان میں قیامت تک کے لیے رہ جائے گی۔ ارے سب چلے جائیں گے، سکینہ وہیں رہ جائے گی۔ ہاں عزیزوں، سکینہ کے ایسے ہی سوالات میں سے ایک سوال ایک روز اس بچی نے اپنے بھیا سے کیا، بھیا یہ بتائیے کہ انسان کی پیاس کی برداشت کے کتنے مراحل ہوتے ہیں؟ ذرا تصور کیجئے، 4 برس کی کم سن بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، نہ جانے کن حالات سے گزری ہے کہ ذہن میں اتنا بڑا سوال آ گیا۔ اے بھیا پیاس برداشت کرنے کے کتنے مراحل ہوتے ہیں؟ مولا سجاد نے ایک مرتبہ چہرے کی طرف دیکھا، پھوپھی زینب نے کہا، بیٹی سکینہ کیوں بھیا کو تڑپا رہی ہے؟ ارے امام سجاد نے عرض کیا، اے پھوپھی اماں اس نے اپنے امام وقت سے سوال کیا ہے، ہم اسے جواب دیں گے۔ اے سکینہ پیاس کے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کہ جب انسان کا حلق شدید پیاس سے سوکھ جاتا ہے اور پیاس کی شدت سے بدن لرزنے لگتا ہے، جیسے ہی بچی نے سنا، اے بھیا کربلا کے میدان میں میرے بھیا قاسم کی پیاس شاید اسی مرحلے پہ تھی۔ بہن سکینہ پیاس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان کی زبان پر کانٹے نکل آتے ہیں۔ اے بھیا سجاد کربلا میں جب بھیا علی اکبر بابا سے پانی کا ایک گھونٹ مانگنے آئے تھے، جب بابا نے اپنی زبان علی اکبر کے لبوں میں دی تھی، شاید میرے بھیا علی اکبر کی پیاس کی یہی کیفیت ہو۔ اے سکینہ پیاس کا تیسرا مرحلہ یہ ہے
کہ جسے پیاس لگی ہو پانی نہ مل رہا ہو، پیاس پورے بدن و ذہن و روح پہ ایسے غالب ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کو زمین و آسمان کے درمیان صرف دھواں دکھائی دیتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تڑپ کر کہا میں نے اپنے بابا کے بارے میں سنا ہے کہ جب عصر عاشور جنگ کر رہے تھے تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بابا نے آسمان کی طرف نگاہ کی، زمین کی طرف دیکھا، فرمایا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، ارے میری نظروں کے سامنے فقط دھواں ہی دھواں ہے۔ اے بیٹی سکینہ، پیاس کا چوتھا مرحلہ یہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اب انسان زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا، اب انسان پیاس کو اور برداشت نہیں کر سکتا۔ پیاس کا یہ مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب بدن سے پانی کی تمام مقدار ختم ہو جاتی ہے، ہر قسم کی نمی بدن سے چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے، الگ سے ہڈیوں سے الگ ہو کر لٹک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدن میں وہ نمی ہی باقی نہیں رہتی کہ جو گوشت کو ہڈیوں سے جوڑ کر رکھے۔ زادارو تڑپ کے سنیے گا، سر کو پیٹ کے سنیے گا۔ جیسے ہی حسین کی یتیمہ نے اس چوتھے مرحلے کو سنا، اب کچھ نہ کہا، فقط اپنے ننھے ہاتھوں کو بھیا سجاد کے آگے کر دیا۔ اے بھیا یہ دیکھیے میری ہڈیاں کو، میرا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا ہے، شاید میری پیاس کے چوتھے مرحلے پہ پہنچ گئی ہے۔ اے بھیا سجاد مجھے اب اپنی زندگی زیادہ طویل نظر نہیں۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا تجھے واسطہ یتیمیے سکینہ بنت حسین کا ہمارے ناصروں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہا تمام حاضرین و سامعین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہا تمام مؤمنین و مؤمنات عزاداران سید الشہداء کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہا بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار آل محمد میں جگہ عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ ایسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، حافظا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، حافظا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ نیزوں پہ جتنے سر ہے کہ سر ہے ان میں ایسا، نیزوں پہ جتنے سر ہے کہ سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا وہ سر ہے
सरवर बता रहे हैं क्या शाम आ गया है। हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। हाय आया जवाब साथ के गए मुसाफिर, आया जवाब साथ के गए मुसाफिर। कहता था शिमर उनको करना अभी ना हाजिर, दरबार को अभी हम दुल्हन बना रहे हैं। क्या शाम आ गया है। हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। माओ की गोदियों से लिपटे हुए हैं बच्चे, माओ की गोदियों से लिपटे हुए हैं बच्चे। है खातिर रस्सियों में माओ के ऐसे टुकड़े, बच्चे जो गिर रहे हैं वो मरते जा रहे हैं। क्या शाम आ गया है। हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। लोग किस तरह के हमसे दुआ कराए, लोग किस तरह के हमसे दुआ कराए। अरे कैदियों दुआ दो ये दिन ना हम पे आए, लेकर दुआएं हमसे दिल भी दुखा रहे हैं। क्या शाम आ गया है। हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। इतना चले हैं पैदल घाटों पे सारे कैदी, इतना चले हैं पैदल घाटों पे सारे कैदी। थक जाती चलते चलते चलती अगर ज़मीं भी, पैरों के आबले भी आंसू बहा रहे हैं। क्या शाम आ गया है। हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। ज़ियारत वारिस। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अलीन अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना मुहम्मदिन मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्ना अली अनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमा अज़-ज़हरा,
السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطَعْتَكَ الْيَقِينَ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ يَا مَوْلَايَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ النُّورَ فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهِمَاتِ ثِيَابِهَا وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَاعِمِ الدِّينِ وَأَرْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِيُّ الرَّزِيُّ الزَّكِيُّ الْهَادِيُّ الْمَهْدِيُّ وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَآلَامُ الْهُدَى وَالْأُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایو الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایو المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلتک وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. زیارت جملہ شہدائے کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وأوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکہ ایوہ العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انکا قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین ولیکم بدرک الجحیم. السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابوالحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ شیخ القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.